یہ کہوں گا بجلی کی جو کرائسس ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے ہے. تو آپ ٹھیک کریں نا سر. اب ہم ٹھیک کریں گے نا, ہمیں وقت ملے تب کریں گے نا. اب ہم آئے ہوئے 4 مہینے نہیں ہوتے ہیں, اب سارا ملبہ ہمارے سر پہ ڈال رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ہمیں کام کرنے دیں گے. اگلے سال بہتری آئے گی. چلو آپ یہ پروگرام ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اگلے سال دسمبر جنوری میں کچھ بہتری آئے گی جی بھی میں یہ نہیں کہوں گا. خیر نوشاد صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے, ہو سکتا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا اس نے فائدہ لیا, تو ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی وہ کوئی قومی فائدہ اٹھا لیتے اگر وہ جیت جاتے تو. شاید اسی سوچ سے آپ اور گورنر صاحب نے مل کے ان کو ہرایا نا. ہم نے نہیں ہرایا جی. ہم کیوں ہراتے ان کو؟ ہم تو اس کو پارٹی میں ویلکم کرنے والے ہم میں, اور کچھ زیادہ ہی ویلکم کیا تو عوام نے کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ نے زیادہ ہی ویلکم کیا, گورنر صاحب نے اس سے بھی زیادہ ویلکم کیا. وہ تو گورنر صاحب نے کیا کیا. اب پارٹی متحد ہے, بہت متحد ہے جی. گنڈاپور صاحب, خالد خورشید صاحب اور راجہ جلال صاحب ایک پیج پہ ہیں. یہ ساری کوئی صفحہ تھوڑا آگے پیچھے تو نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں IMN. میں ہوں آپ کا میزبان ایمان شاہ اور پروگرام ہے ٹاکرا. اور ٹاکرا میں آج ہمارے مہمان ہیں سید امجد علی زیدی, اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی. امجد صاحب ویلکم. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی. PTI میں کیوں شمولیت اختیار کی؟ PTI اچھی لگی, بس شمولیت اختیار. کیسے اچھی لگی؟ یہ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کی ذات کو سب سے پہلے لے لیں کہ یعنی کہ وہ سچا ہے اور جو کہتا ہے سچ ہی کہتا ہے, دل کے ان اتھاہ گہرائیوں سے کہتا ہے, اور پاکستان سے بہت محبت کرنے والا ہے, قومی معاملات کو سمجھنے والا ہے اور قومی دکھ درد کو سمجھنے والا ہے. بس یہی اس کی ادا اچھی. یہ کھرمنگ میں فوکر گروپ اور زیدی گروپ تھوڑا ایکسپلین کریں. ہے کیا؟ نہیں, لوگوں کو نہیں پتا بیسیکلی نا. کھرمنگ کے لوگوں کو پتا, لیکن پوری جی بی کو نہیں پتا یہ ہے کیا. اصل میں یہ ہے کہ یہ 2 گروپ پہلے 1 to 1 ان کا مقابلہ. سید اسد زیدی کو تو سب جانتے ہیں, 1970 کی دہائی سے پالیٹکس اور ان میں رہے, جیتتے بھی ہارے بھی, اور یہی اسی گروپ سے ٹکرا رہا. جی جی جی. تو 1987 میں اسد زیدی شہید نے باقاعدہ الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے. اس کے بعد سے یہ ٹاکرا جاری ہے. تو خیر اس سال تو وہ جرأت نہیں کر سکے ہمارا مقابلہ کرنے کی, کیونکہ عوامی رجحانات انہوں نے دیکھ لیا, حالات دیکھ لیے, حالات اس کے حق میں نہیں تھے. تو پچھلے سال بھی وہ ہمت نہیں کر سکا. 2015 کے الیکشن 2015 میں بھی وہ ہمت نہیں کر سکا, اور اس دفعہ بھی یہ یہاں سے بھاگ گیا, کراچی گیا, اور بس صرف یہ کہ ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کہ بھئی ہم بھاگے نہیں. فوکر نام کیوں پڑ گیا؟ فوکر نام کوئی بیک گراؤنڈ بتائیں, کچھ تو بتائیں. نہیں آپ بتائیں. یہ تو انہیں کو ہی پتا ہوگا. میں جب چھوٹا تھا بہت, تب سے میں یہی سنتا آ رہا ہوں جی. نہیں, کوئی فوکر طیارے کا کوئی اس کا کوئی شاید ہو سکتا ہے اس کی جسامت کی وجہ سے کہتے ہوں. اس وقت تھوڑا سا بھاری بھرکم جسامت رکھتے تھے. ابھی تو بیچارہ شوگر کی وجہ سے کمزور بھی کافی ہو گئے. اچھا جی جی. چلو اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. واقعی وہ سیاسی معاملات چلتے رہتے ہیں. زیدی صاحب, نوشاد صاحب اسپیکر 5 سال رہے, پارٹیاں بہت بدلی انہوں نے. ایک اس کی تو پوری ہسٹری ہے, پیپلز پارٹی سے لے کے تحریک جعفریہ سے لے کے قاف لیگ سے لے کے PMLN سے لے کے پھر PTI تک کا سفر. یہ بڑا آغا محمد علی شاہ صاحب نے بھی ایسا ہی کیا جی. کوئی پارٹی نہیں چھوڑی ہے اس نے, کوئی پارٹی. لیکن ہر پارٹی کے ٹکٹ سے اس نے نہیں. میں نوشاد کی کچھ خوبیاں بتانا چاہ رہا ہوں. وہ PMLN میں تھے تو انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. کھرمنگ اور شگر اضلاع بن گئے ان کے دور میں, ان کی کنٹریبیوشن رہی. جغلوٹ سکردو روڈ ابھی جو اب 2021 اینڈ تک کمپلیٹ ہو جائے گا, پھر لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا اہم پروجیکٹ ہے. آپ بھی اسپیکر ہیں, نوشاد صاحب کے تو یہ کام تھے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خیر نوشاد صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے. ہو سکتا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا اس نے فائدہ لیا, تو ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی وہ کوئی قومی فائدہ اٹھا لیتے اگر وہ جیت جاتے تو. شاید اسی سوچ سے آپ اور گورنر صاحب نے مل کے ان کو ہرایا نا. ہم نے نہیں ہرایا جی. ہم کیوں ہراتے ان کو؟ ہم تو اس کو پارٹی میں ویلکم کرنے والے ہم میں, اور کچھ زیادہ ہی ویلکم کیا.
تو عوام نے کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا. نہیں, آپ نے زیادہ ہی ویلکم کیا, گورنر صاحب نے اس سے بھی زیادہ ویلکم کیا. وہ تو گورنر صاحب نے کیا کیا سر, گورنر صاحب نے سلیم صاحب کو کھڑا کیا, آزاد امیدوار, ان کو ہرایا. نہیں گورنر صاحب میں اگر نہیں میں یہ ڈبیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ نشاط جیسا لیڈر اگر کسی اور دھیامیر میں ہوتا, اتنا کام کر چکا ہوتا, گلیت میں ہوتا, وہ تو انپوز آ جاتا. نشاط کو کیوں پارٹی کے اندر اتنی اس کی مخالفت ہوئی, کوئی خاص وجہ؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ پارٹی کے اندر کوئی مخالفت ہوئی ہے. نہیں پارٹی میں تو اب بھی کوئی مخالفت نہیں نا, پارٹی اب بھی متحد ہے, وہ تو سب جانتے ہیں. لیکن وہ نشاط صاحب کے حد تک بھی اچھا آپ فرما رہے ہیں نا کہ پارٹی اس کے ساتھ گورنر صاحب نے کوئی مخالفت کی, ایسا نہیں ہے, یہ پھیلائی ہوئی بات ہے. اب پارٹی متحد ہے, بہت متحد ہے جی. گنڈاپور صاحب, خالد خورشید صاحب اور راجہ جلال صاحب ایک پیج پہ ہیں. یہ ساری کوئی صفحہ تھوڑا آگے پیچھے تو نہیں ہوا. مجھے لگتا ہے یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ باتیں چل رہی ہیں نا, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. دھواں نکلتا ہے, آگ کہیں لگی ہوئی ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتا. امجد زیدی صاحب کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں کہا کسی بھی حوالے سے مورلی فائنینشلی کوئی خرابی ہے. تو جب کسی میں کچھ بھی نہیں ہے تو نہیں کہتے ہیں, کہیں پہ کوئی خرابی ہوتی بات نکلتی. ویسے پارٹی واقعی میں متحد ہے. یہ میں تو یہ کہوں گا پارٹی کے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور پارٹی کے اندر پھوٹ پڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں یہ کون ایسا ہے, کوئی پس پردہ کوئی ہے ایسی طاقت جو اس طرح کی باتیں پھیلا رہی ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ پارٹی کے اندر کوئی بدنظمی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. ایسے ایز اے چیف منسٹر ظاہر ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اور آپ اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں, آپ ہاؤس کو جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں. لیکن اوورآل ہم اس 5 مہینے کی پرفارمنس کو دیکھیں تو لوگ اتنے زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے ہیں. گلگت بلتستان کے لوگ, بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو پہلے اپریل کے پہلے ہفتے میں بجلی گلگت کے اندر میں بات کر رہا ہوں, اسکردو میں بھی ایٹ لیسٹ بجلی مل جاتی تھی. اب یہ اپریل اینڈ ہو رہا ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. سوری میں یہ کہوں گا بجلی کی جو کرائسس ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے ہے. تو آپ ٹھیک کریں نا سر. اب ہم ٹھیک کریں گے نا, ہمیں وقت ملے تب کریں گے نا. اب ہم آئے ہوئے 4 مہینے نہیں ہوتے ہیں, اب سارا ملبہ ہمارے سر پہ ڈال رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ہمیں کام کرنے دیں گے, اگلے سال بہتری آئے گی. چلو آپ یہ پروگرام ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اگلے سال دسمبر جنوری میں کچھ بہتری آئے گی. جی میں یہ نہیں کہوں گا جو ہم نے ہمارے جو منصوبے ہیں, مثلا میں یہ کہوں گا نا ہمارے جو پاور پروجیکٹس جو اس وقت زیر غور ہے, جو انشاءاللہ اس پر ابھی عمران خان صاحب نے حال ہی میں 250 ارب کا جو ہمیں اعلان کیا ہے, انشاءاللہ یہ ملے تو اس پر ہمارے پاور پروجیکٹس بن جائیں گے. اب دیکھو ایک پروجیکٹ کو بنتے ہوئے آپ خود بتائیں, ایک ہمارے یعنی کہ 2 میگا واٹ 3 میگا واٹ کے بجلی گھر کو بنتے ہوئے کم از کم 5 سال لگتا ہے. تو اس کو بنتے ہوئے کوئی ٹائم تو لگے گا, لیکن انشاءاللہ یہ بنے گا, یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے, اس کے بعد بینیفٹ بھی ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن آج ہی اس کا نام کاغذ پر آتے ہی بجلی تو نہیں آ سکتی ہے نا جی. یہ پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو گلگت بلتستان سے ہونا چاہیے, چیف سیکریٹری کو ہونا چاہیے. تو سیکریٹری کشمیر افیئرز ہے, یہ پی ٹی آئی کی حکومت اختیارات گلگت منتقل کرے گی. وہ چھین رہے ہیں ابھی فی الحال تو چھین رہے ہیں. گنڈاپور صاحب واپس لے رہے ہیں. نہیں کچھ ایک لیٹر لکھا بڑا گندا سا ہے. کیا لکھا ہے اس میں؟ یہ لکھا ہے کہ جی پی ایس ڈی پی کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان پروجیکٹس کی طرف اگر گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو ان کی خیر نہیں ہے. میں تھوڑا سا اس کو ادبی زبان میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ کبھی ادب سے تعلق ہے. کچھ بھی نہیں لکھا ہے. اچھا, نہ ہمارا کوئی حق لیٹر لکھا ہے, نہ ہم چھیننے دیں گے. ویسے لیٹر لکھا گیا ہے, وہ آن دی ریکارڈ ہے جی, لیٹر لکھا گیا. کیا لیٹر میں کیا یہی لکھا ہے کہ بس اس کو کم و بیش اگر الفاظ کی ہیرا پھیری کریں تھوڑی سی تو اسی طرح ہی. نہیں, آپ مرچ مسالے کے بغیر آپ بولے نا کیا. اچھا, مرچ مسالے کے بغیر اس نے کہا جی پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس پہ جو ہے نا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر سیکریٹری کشمیر افیئرز ہیں, اس کا پی ڈی آئے گا, پی ڈی بھی اسلام آباد سے آئے گا. تو ان تمام پروجیکٹس پہ جی بی کی حکومت تھوڑا سا اپنے آپ کو فاصلے میں رکھے. خیر اگر انہوں نے کہا ہے تو نہیں, ویسے مطلب وجہ ہوگی. آئینی حقوق ملنے جا رہے ہیں سر جی انشاءاللہ. ہم مئی تک کی کوئی خوشخبری سنیں گے کہ یہ بل ٹیبل ہوگا اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں. ماشاءاللہ صوبائی اسمبلی نے تو وہ قرارداد پاس کی ہے. ابھی آپ دیکھیں, خیر امید تو پہلے کی جا رہی تھی, اب بھی ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہو. لیکن اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے, جو اس حوالے سے تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا. کشمیر کا الیکشن بھی ہے.
ٹیکل کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. بہت بہت شکریہ امجد علی زیدی, اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی. آپ پروگرام میں تشریف لائے, پروگرام آپ نے دیکھا IMN پہ, اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت. اللہ حافظ.